السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید آپ سب خیر و عافیت، ایمان، صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ میں اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو رمضان المبارک جیسا عظیم برکتوں والا، رحمتوں والا، بخششوں والا، عتق من النار، جہنم سے خلاصی کا مہینہ مرحمت فرمایا ہے۔ اب میں اور آپ معزز سامعین و ناظرین اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اگر اس بات پر غور و فکر کریں، کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان المبارک ہماری صفوں میں موجود تھے، آج نہیں۔ آنے والے رمضان ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو رمضان جیسے عظیم مہینے سے محروم ہو چکے ہوں گے؟ تو اس لیے رمضان کی قدر کر لیجئے۔ معزز سامعین، آج میں آپ کو سحری کے حوالے سے ایک ایسا وظیفہ اور عمل بتانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے دروازے، برکتوں کے دروازے، رزق کے دروازے، عافیت کے دروازے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اب روزے پر اس قدر اجر و ثواب کا اللہ کا وعدہ ہے جس کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا۔ یہ اس لیے بھی ہے کہ یہ ایک بہت مشقت، خاصہ تحمل و برداشت اور محنت کی عبادت ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور تمام تر ازواجی تعلقات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے اعراض کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اسی طرح لاہ لب اور اسی طرح ہر وہ چیز جو غیر رمضان اللہ نے حلال کی ہے، رمضان کے اندر انسان اس کو اپنے لیے کچھ وقت کے لیے حرام کر دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا یہ کہ کامل اللہ کی حکم کی تعمیل اور اتباع سنت ہے۔ تو سحری اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھاؤ، سحری کھانے میں برکت ہے۔ ایک روایت کے اندر امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سحری کھاؤ اگرچہ ایک گھونٹ پانی کا بھی ہو۔ سحری کھانا مستحب ہے اور یہ بابرکت چیز ہے۔ سحری کھانے میں سنت پر عمل کے سبب اجر عظیم ملتا ہے۔ اس میں یہ تو دینی برکت ہے۔ دوسرا، صبح صادق کے قریب کھانے پینے سے روزہ رکھنے کی عنایت اور مدد اور توفیق اور طاقت ملتی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی طرف سے انسان کو اور حیثیت مسلمان ہمیں انعام کے طور پر ملی ہیں۔ تو معزز سامعین، سحری کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ سحری کے وقت ہم اٹھ کر اللہ کے سامنے عوزداری، کثرت کے ساتھ استغفار، دیکھ کر قرآن کی تلاوت لمبی لمبی رکھتے ہیں تہجد کی، اور اللہ کے سامنے رو دھو کر مانگنے والے بن جائیں کہ یا اللہ تو بڑا رحیم، کریم، عظیم ذات ہے۔ یا اللہ ہمارے مسئلوں کو حل فرما، ہمارے لیے رزق کے فیصلے فرما، برکتوں والے، رفتوں والے، بلندیوں والے، شان والے، عزتوں کے فیصلے فرما۔ یا اللہ تو رمضان میں اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا، میں بحیثیت مسلمان، بحیثیت گناہ گار، فقیر اور حقیر تیرے در پہ کھڑا ہوں۔ تو انشاءاللہ العزیز جب ہم اللہ کے سامنے مانگیں گے تو اللہ کتنے خوش ہوں گے۔ تو معزز سامعین، سحری کے وقت ہم کھانے پینے میں نہ لگیں، بلکہ 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، جتنا ہو سکے نوافل کا اہتمام، تہجد کا اہتمام۔ اسی طرح میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو سویرا کھانا پکانے کے لیے اٹھتی ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ سب سے پہلے 2-4 رکعت نفل پڑھ کے، تہجد پڑھ کے اللہ سے مانگ کر کام کریں۔ ہر کام میں اللہ برکت عطا فرمائیں گے۔ اب ہم نے کون سا وظیفہ کرنا ہے جس کی وجہ سے اللہ کا قرب، اللہ کے سارے خزانے کھل جائیں گے؟ وہ یہ ہے کہ سحری سے قبل، کھانے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ کے وضو کی حالت میں اور اول اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور پڑھنا کیا ہے؟ یا جبارو یا اللہ جل جلالہ، یا جبارو یا متکبر جل جلالہ۔ یہ ایک تسبیح کرنی ہے اول اور آخر درود ابراہیمی کے ساتھ۔ انشاءاللہ العزیز
جن لوگوں نے آج سے پہلے اس تسبیح کا اہتمام کیا، اللہ نے ان کے لیے بڑے عافیت، وسعتوں اور برکتوں والے اور عزتوں کے فیصلے فرمائے۔ اگر معزز سامعین و ناظرین صحیح اعتقاد کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے رمضان کی ان مبارک گھڑیوں میں، جب اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان کوئی نہیں ہوتا، یہ راز کی باتیں ہیں، یہ جو سحری کا وقت، تہجد کا وقت، یہ بندے اور بندے کے رب کے درمیان راز و نیاز کی باتوں کا وقت ہے۔ جب ہم اللہ سے مانگیں گے، اللہ ہمارے لیے سارے دروازے کھول دیں گے، رحمت کے، بخشش کے، جہنم سے خلاصی کا، ہر طرح سے مجھے اور آپ کو عافیت ملے گی۔ اس لیے معزز سامعین و ناظرین، ان کلمات کا اہتمام کریں، اس تسبیح کا اہتمام کریں۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں، نوجوان خصوصاً اپنی غفلت، سستی، منچائی خواہشات کی زندگی کو چھوڑ دیں، صرف رب چاہی زندگی کو اپنانے والے بن جائیں، اس سحری کے وقت اللہ سے مانگنے والے بن جائیں۔ اللہ بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں، بڑے غفور ہیں، بڑے ذوالجلال والاکرام ہیں، بانٹنے والے ہیں، تقسیم کرنے والے ہیں، لیکن ہے کوئی لینے والا، ہے کوئی اللہ کی رحمت کو سمیٹنے والا۔ معزز سامعین، امید ہے کہ ان تسبیح کے ذریعے، ان اعمال اور وظائف کے ذریعے ہم اللہ کا قرب، رمضان کی حقیقت اور اصل جو نورانیت ہے وہ حاصل کرنے والے ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔